بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک بچے کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لختے جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے ایک غار میں بند کر دیا۔ حسن اتفاق دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالیشان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بندرگاہ میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل امین نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے بڑھنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن حریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیں، کبھی کبھی اس کی خبر غیری کرتی ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ بعض روایت کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ حضرت سعید بن خبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سامری فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی سرپرستش کرنے والی تھی۔ وہ کسی طرح سے مصر پہنچ گیا تھا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ حاشیہ کرتبی میں ہے کہ سامری ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، لیکن بعد ازاں کفر کی طرف لوٹ گیا، یا پہلے ہی سے اس نے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا۔ واللہ عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانت اور رعایت کے طور پر محفوظ ہے، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں ہے اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام کے مال سے ہم سب کو جان چھڑوا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب کے زیورات اس گڑھے میں دفن کر دیے۔ سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنی کھولی میں لے آیا اور اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچھڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی اسی میں شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چھپکے سے اس رات لے لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ بچھڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر وہ سامری
سامری نے اس کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، یعنی بچھڑے کا بت، جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچھڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور بچھڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: اے میری قوم کے لوگوں، اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ اسرائیلیوں کو سونے کا یہ گوشالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور بچھڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ترجمہ: ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک اسی کے مجاور بیٹھے رہیں گے۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ باری تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو وہ سخت غم اور غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے رہیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ اس کے برعکس وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچھڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو بدعہدی اور گوسالہ پرستی سے آگاہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپسی ہوئے تو دیکھا کہ قوم سامری کے بچھڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی، فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا رکھا؟ کیا تو بھی نافرمان بن بیٹھا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا، جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن غیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ بھائی ہارون علیہ السلام سے باس پرس کے بعد اب باری تھی سامری کی، جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور سخت لہجے میں پوچھا، سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت جبرائیل امین کو دیکھنے کے تعلق سے ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل دریا پار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین ان کی مدد کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار وہاں موجود تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دریا پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آنے کی دعوت دینے کے لیے حضرت جبرائیل امین گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سامری کی پرورش خود حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ہوئی تھی، جس وقت اس کی ماں نے اسے غار میں بند کر دیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین روزانہ اسے غذا دینے آتے تھے۔ وہ ان سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوتے ہیں، یہ مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی۔ یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ سامری نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی دعا کروائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ڈالتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس کے نفاق اور گوسالہ پرستی سے واقف نہ تھے، لہذا دعا کروا دی اور اس نے وہ شان قدم کی خاک اس میں ڈال دی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا سے اس میں حیات کے آثار پیدا ہو گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ: کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیا ہوا تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں ڈال دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اسی لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اسی لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکروہ، فریب، جھوٹ، فراڈ اختیار کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر نہایت عبرتناک ہوگی۔ اس بدترین ناکامی کے بعد سامری کا کیا بنا، اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کچھ روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل نے اسے اللہ کی نافرمانی اور قوم کو گمراہ کرنے پر قتل کر دیا تھا، جبکہ زیادہ تر روایتوں کے مطابق وہ اپنے طلسم کی مہارت کو استعمال کر کے صحرائے سینا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور کوسوں کا سفر طے کرنے کے بعد یمن کے ایک علاقے حضر موت میں مقیم ہو گیا۔ پھر اس نے وہاں اپنا ایک قلعہ بھی تعمیر کرایا اور جادو کی تربیت میں مشغول ہو گیا۔ آج یہ علاقہ عمان کے شہر سلالہ میں موجود ہے، اور اسی طرح سامری جادوگر کی قبر اور قلعہ آج بھی سلالہ میں ہی ہے۔ دنیا بھر سے جادو اور طلسم کے طلبگار طرح طرح کے چلے کاٹنے کے لیے یہیں آتے ہیں، مگر آپ اگر اس جگہ جائیں تو ایک مقام حیرت سے واسطہ پڑے گا کہ اندر جہاں وہ دفن ہیں اس جگہ تک جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، اور جگہ جگہ عمانی حکومت نے نو انٹری کے بورڈ لگائے رکھے ہیں، یعنی کہ آپ صرف باہر ہی باہر سے اس بہت بڑے قلعے نما مقبرے کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اندر نہیں جا سکتے کسی بھی صورت میں، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، لیکن کچھ پر اسرار روایت ضرور ہیں کہ جو داستان کے طور پر وہاں پھیلا دی گئی ہیں، شاید لوگوں کے دلوں میں خوف بڑھنے کے لیے، مثلاً یہ کہ سلالہ کی خواتین جن کا اس علاقے کے آس پاس قیام ہے، ان کو ہمیشہ ایک لمبا برقع زین تن کرنا پڑتا ہے، اور یہ برقع ان کے پیچھے گھسیٹتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں وہاں کے مقامی لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ سامری جادوگر سے علم و سحر سیکھنے والے افراد خواتین کے پاؤں کے نشانات لے کر ان پر جادو یا سحری تاریخ کر دیا کرتے تھے اپنے برے مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ چنانچہ وہاں کی مقامی خواتین نے ہزاروں برس پہلے سے ایسے لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے تھے جو ان کے پیچھے ان کے پاؤں کے بننے والے نشانات کو مٹاتے چلتے جاتے تھے۔ یہ روایت کچھ قدیم ترین گھرانوں میں آج بھی قائم ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سلالہ میں جادو اور سحر کا وسیع علم اب تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور دراصل یہی وہ شہر ہے جو بڑے جادوگروں اور ساحروں کا اصل مسکن ہے۔ واللہ عالم۔